إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول اللہ. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امت مسلمہ کے لیے یہ بڑے شرف اور کرامت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا جن کے لیے نبوت سب سے پہلے لکھی گئی. اللہ رب العزت نے ان کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا. اللہ رب العزت نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. جو مقام اور جو مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا وہ انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی اس عنایت پر، اس خصوصی مہربانی اور نوازش پر اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. جیسا کہ کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس نے کہا کہ وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَفَخْرًا وَقِدْتُ بِأَخْمَصِي أَتَى الثُّرَيَّا. جس چیز نے مجھے فخر اور شرف میں بہت زیادہ کر دیا، میری پرواز اتنی اونچی جا چکی کہ ثریا سے بھی اونچی پہنچ گئی. وہ دو چیزیں ہیں، دخولی تحت قولک یا عبادی. ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب مقدس میں یا عبادی کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بڑا اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اے میرے بندوں کہہ کر مخاطب کیا ہے. وَأَنْ سَيَّرْتَ احمد علی نبیہ. اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں بعثت فرمائی تو خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے اور بھی ہم پر اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی اس قدر لا تعداد اور ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن بہت کم اللہ رب العزت نے
اپنی ان نعمتوں کو جتلایا ہے، ان احسانات کو بابر کروایا ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے بطور احسان اس بات کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا، کہ اللہ رب العزت نے ہماری جنس سے، ہماری نسل سے اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے کامل، افضل اور اعلیٰ بنایا، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اس حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی شکل عطا فرمائی، آپ کی صورت کیسے بنائی، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مبارک چہرہ، وہ منور چہرہ، اس کی شان اور مرتبے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا جس نے حالت ایمان میں میری زیارت کی ہوگی۔ یعنی وہ کتنا مبارک چہرہ کہ حالت ایمان میں جو اس کی زیارت کر لے اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ کتنا مبارک اور خوبصورت چہرہ کہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کا یہ تاثر ہے کہ شاعر رسول مقبول سیدنا حضرت حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں، اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ، زیادہ خوبصورت انسان کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت بچہ کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبرو بنایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ نے چاہا ویسے اللہ نے بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مجھے بھی خبر ملی، میں صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے قباء میں گیا جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ابھی آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے، قباء میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کر جب آپ کے رخ زیبا کا دیدار کیا تو آپ کا چہرہ پر انوار دیکھتے ہی میرے دل نے فیصلہ کر لیا، واللہ ما ھذا وجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں کسی اور شخصیت کی، حالانکہ اللہ رب العزت کے تمام مبعوث کردہ انبیاء علیہم السلام سیرت و کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز، عفت ماب، طیب اور طاہر لوگ، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب میں سے اگر کسی کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جس کی عمر کی قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب مکرم مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم، آپ کی عمر پاک کی قسم،
تو جس کی عمر کی قسم اللہ رب العزت کھائے، اس کی سیرت سے زیادہ پاکیزہ، اس کے کردار سے زیادہ اعلیٰ اور اس کے طرز عمل سے بہتر طرز زندگی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، تو اماں جان نے جو جواب دیا وہ جامع جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی؟ تو اماں جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اکثر پرتو ہے، آئینہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب مکرم آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اخلاق آپ کو عطا کیے، جو سیرت اور کردار عطا کی، وہ بہت اونچی ہے، بہت عظیم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر خیر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے دنوں ایک سروے ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ نام کون سا ہے جو لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو 70% یہ رزلٹ آیا کہ وہ اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کے نام پر اپنا نام رکھتے، مسلمان اپنے بیٹوں کے نام اپنے نبی کے نام پر رکھتے، بلکہ مسلمان تبرک کے طور پر اگر کسی کا نام اقبال ہے تو وہ محمد اقبال لکھتا ہے، اگر کسی کا نام اسلم ہے تو محمد اسلم لکھتا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کی شان اور عظمت کو بلند کیا، اور یہ شرف بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا کہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنتا ہے اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم یہ نام لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اسی لیے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، فرماتے ہیں الم تر ان اللہ اخلد ذکرہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کیا آپ اذان سنتے نہیں؟ کائنات میں دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی وقت اذان نہ ہوتی ہو، ہر وقت اذان گونجتی ہے دنیا میں، اور جہاں مؤذن یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں ساتھ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لَيُجِلَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اخذ کیا تاکہ آپ کی عظمت کو اجاگر کریں،
فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے انبیاء اور رسول علیہ السلام، میں آپ کو دنیا میں مبعوث کروں گا، کلاه نبوت آپ کے سر پہ رکھوں گا، مقام رسالت سے سرفراز کروں گا، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے جاؤ، اگر آپ کی نبوت اور رسالت کے دوران میرا آخری نبی آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیج دوں، تو پھر آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا قانون نہیں چلانا، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، آپ نے اس آخری نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت اور تائید بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تیرے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مبعوث ہو جانے کے بعد دنیا میں کوئی شخص، خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ میرا کلمہ نہیں پڑھے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے مقام رفیع کے پیش نظر کائنات کا ہر شخص آپ سے پیار کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے۔ مومن کا تو شعار ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، مومن تو اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان اور فدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن غیر مسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کے فضائل، آپ کے شمائل اور آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم مقالہ نگار جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تجزیہ نگار جن کی ایک لمبی فہرست ہے، انہوں نے جب تذکرہ کیا تو سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی انقلابی شخصیات، کامیاب لیڈروں میں ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا نام رکھا۔ یہ پچھلے سالوں میں ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی، دی 100، مائیکل ہارٹ نے لکھی، وہ عیسائی ہے، اس نے اپنی اس کتاب میں دنیا میں کامیاب ترین رہنما جنہوں نے دنیا کی اصلاح کی، انقلابی لیڈروں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس نے لکھا اس کے مقدمے میں کہ جب 100 شخصیات کے قوائف میں نے جمع کر لیے، پھر میں بار بار غور کرتا رہا کہ ان میں سر فہرست کس کا نام لکھوں۔ تو کہتے میں نے قوائف کو دیکھا، سیرت کا مطالعہ کیا، کامیابیوں کی طرف نگاہ دوڑائی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نام آ ہی نہیں سکتا، اور کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس نے ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اور ایک ہندو شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے محبت پہ کسی کو چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں، صرف مسلمانوں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ وہ آپ سے محبت کریں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے مصنف انہوں نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس لیے
کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض قرار دی ہے. ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی والد سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے تھے. کہا حضرت آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، کیونکہ سمجھتے تھے اور جو بات دل میں تھی وہ بتا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر ابھی ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچے. ایمان یہ ہے کہ اس وقت تک کامل ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھیں. تو حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ میں نے تو بڑی بات کی تھی لیکن حقیقت تو اس کے خلاف ہے. فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ لا انت احب الی من نفسی. اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر. عمر یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ مسلمان کا طرز عمل ہے، مسلمان کا طریقہ کار ہے. اس لیے مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح محبت کرتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں، لیکن خطبے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، موضوع باقی رہ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور اور قربان کرنے کے لیے تیار وہ لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو کتنی محبت تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، دنیا میں ہمیں آپ سے اتنا پیار ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو راحت پہنچاتے، اپنے دل کا سکون حاصل کرتے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، ہم فقیر جنت کے پتہ نہیں کون سے طبقے میں ہوں گے، وہاں جب آپ کی زیارت کرنے کا کو جی چاہے گا، ظاہر بات ہے ایک دن دنیا سے آپ نے بھی جانا اور ہم نے بھی جانا ہے، یہ صحابی عرض کر رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کی زیارت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کیوں؟ کہ آپ وہی بات ارشاد فرماتے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اتنے میں جبریل امین وحی لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب کرے گا، شہیدوں کا ساتھ نصیب، صدیقوں کا ساتھ نصیب کرے گا، شہیدوں اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں آپ کا ساتھ نصیب کرے گا. اور یہ سب سے بڑی خواہش صحابہ اکرام کی بھی اور ہماری بھی. ہم نے آپ کا رخ انور دیکھا نہیں، آپ کی زیارت نہیں کی، لیکن دل میں تمنا اور حسرت اور خواہش رکھتے ہیں اور اس اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں. انشاءاللہ قیامت میں حوض کوثر پر بھی دیکھیں گے اور جنت میں بھی آپ کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کتنی خواہش ہے مسلمان کے دل میں اپنے پیارے، اور جنہوں نے دیکھا تھا ان کے شوق کا کیا عالم ہوگا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، بدعات سے بچا جائے، آپ کی سنت کی مخالفت سے بچا جائے، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کا توقیر اور احترام کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی دیدار کی خواہش کی جائے اور کثرت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کا دفاع کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے، ان کے پروپیگنڈے کو رد کیا جائے، یہ ایک مسلمان کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان پر حق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے آپ کی مخالف قوتیں، آپ کے حاسدین اور مخالفین، انہوں نے آپ کی مخالفت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، سب سے زیادہ حسین مانتے تھے، اعلیٰ ترین مانتے تھے، لیکن جب آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، دین کا اعلان کیا، اللہ کی دعوت کو پیش کیا، تو پھر گھر سے مخالفت شروع ہوئی۔ اب سب سے پہلے آپ کے اپنے قریبی چچا جو آپ کا پڑوسی بھی تھا اس نے مخالفت کی، اور پھر کبھی کسی نے کچھ کہا، کبھی کسی نے کچھ کہا، اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے گستاخان، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو دنیا میں کیا سزا دی، اس کا بالاختصار تذکرہ دوسرے خطبے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک جماعت، ہندو جماعت اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی سپوک پرسن، ایک گستاخ رسول اور ایک گھٹیا عورت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ بات میڈیا پہ عام ہو چکی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اب اس کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اس قدر اس پہ لعنتیں برسی۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ حسد کی بنیاد پر اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کا بغض باہر آ گیا ہے، ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریات اور خیالات ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا خود بندوبست کیا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی دی، کیونکہ یہ لوگ فریڈم آف سپیچ کے نام پر، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، یہ دنیا کے سامنے ہم جو جی چاہیں کہیں، حالانکہ عالمی قوانین کے بھی یہ خلاف ہے کہ کسی بھی مذہبی یا کسی بھی مقدس شخصیات کے خلاف ایسی نازیبا گفتگو کرنا
ان کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی عالمی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ اپنی بدباطنی، اپنے فاسد اخلاق اور اپنے غلط رضی جو کہ انسانیت سے بھی کورے اور عاری ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی کارٹون بنا کر، کبھی کسی طرح کوئی اعتراض کر کے، کبھی کسی طرح کوئی اعتراض کر کے، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے آپ پر طنز کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ پر اعتراض کرنے والے، ہم ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت آپ کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا یہ کیوں کرتے ہیں اور مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کہتے ہیں مجنون، ہم کہتے ہیں محمد ساتھ کہتے ہیں ساحر، یہ بات بنتی نہیں، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور دوسری طرف ساتھ کہتے ہیں مجنون، یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ لوگ کیا ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ان کو اتنی بھی عقل نہیں؟ اور واقعتاً جو شرک کرتا ہے عقل اس سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، گستاخی تو ہم نے کرنی ہے، برا تو ہم نے کہنا ہے، لیکن نام بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے نام بدل لیا، محمد کی بجائے کہنے لگے مزمم، جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے، مزمم ایسا، محمد ہے مزمم ایسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بتلایا کہ حضرت انہوں نے تو یہ کام شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کیف صرف اللہ عنی شتم قریش، اللہ کا شکر ہے اللہ نے قریش کی گالیوں سے مجھے کس طرح بچا لیا۔ یشتمون مزممن، وہ اپنے کسی مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، انا محمد، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا اذا اراد اللہ نشر فضیلت طویت عطاها لها لسان حسودی، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے محبوب بندے کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، دنیا میں نشر کرنا چاہتا ہے، تو حاسدوں کی زبانیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے دفاع کرنے والے ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کر لیا۔ اس لیے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آپ کا دفاع کرے، اظہار محبت کر کے آپ کا دفاع کرے، اور اس طرح دفاع کرے جس طرح کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے آپ کی مذمت میں اشعار کہے تو حضرت حسان نے کہا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، بے شک میں بھی، میرا باپ بھی، میری والدہ بھی، میری عزت بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت پر اور آپ کی عزت پر قربان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کا یہ ایسے کرنا یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح کوئی آسمان کی طرف تھوکے تو وہ تھوک آسمان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آسمان کو تو گدلا نہیں کر سکتی، اس کے منحوس چہرے پر پڑے گی۔ تف بسوئے فلک بروئے تو است، اللہ رب العزت نے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے چرچے اور زیادہ ہوں گے، لیکن آپ کا مخالف وہ مردود ہوگا، دنیا کی نگاہ میں مبغوض ہوگا، وہ دم کٹا اور بے نام و نشان رہے گا۔ جن لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو دنیا میں نشان عبرت بنایا۔ ابو لہب، اس کی بیوی، اس کا بیٹا ابو جہل، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، عاص ابن وائل، نضر ابن حارث، اسود ابن مطلب، حارث ابن وائل، اسود ابن یغوث، ولید ابن مغیرہ، ان کا انجام تاریخ کی اوراق میں معروف ہے کہ بدترین انجام ہوا، یہ نشان عبرت بن گئے۔ اور ہندوستان میں راجپال جس نے کتاب لکھی
اللہ نے بندہ پیدا کر دیا غازی علم دین شہید، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ ڈنمارک کے کارٹون بنانے والا، اس کا کیا انجام ہوا آپ نے اخباروں میں پڑھ لیا، دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا، اور یہ بھی نشان عبرت بنے گی، اور جو بھی کرے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان، لیکن ہماری شکل، ہمارا لباس، ہمارا عمل، ہماری عبادت، ہمارا کردار، ہم ذرا اس پہ بھی نگاہ دوڑائیں کہ کیا یہ اس قابل ہیں ہم کہ ہم یہ نعرہ لگا سکیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب اور آپ کی متبع سنت بنائے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ کی قیادت میں اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بھائی تنویر صاحب جلیب والے، ان کی پھوپھی اور بھائی راشد کی والدہ آج پاکستان میں وفات پا گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ساجد زمان صاحب، سلمان، ان کی اہلیہ سلمان بھائی کی بھابھی، وہ بھی پاکستان میں وفات پا گئی ہیں، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب کے ماموں بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی ہے، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔